السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خوبصورت دوشیزہ عاشق جنزاد، کیسے ہر رات وہ اس شادی شدہ لڑکی کے ساتھ، انتہائی خوفناک کہانی۔ وہ سانولی رنگت کی ایک نو عمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک تھی، جس پر اس کی بولتی ہوئی وہ سحر انگیز بڑی بڑی آنکھیں جن پر نگاہ پڑتے ہی انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے۔ اس کی سانولی رنگت میں گھلا نمکین پانی کا سوندھا پن اسے دوسری لڑکیوں سے ممتاز بنایا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے وقت چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا بے حد شوق تھا کہ اس نے کبھی بھی بال نہیں باندھے تھے۔ ویسے بھی وقت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن حسین لڑکی ہو تو پھر وقت شاید زیادہ ہی تیزی سے گزرتا ہے۔ سائرہ بھی بہت جلد اس عمر کی ہو گئی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی۔ جب سے سائرہ کی شادی طے ہوئی تو اس پر نکھار دن پر دن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور آخرکار شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سائرہ کی شام کو چھت پر جانے کی روٹین وہی رہی۔ مایوں کی رات اسے اپٹن لگا دیا گیا اور سارا دن اسے چھت پر جانے کا موقع نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے گہرے کنویں سے آ رہی تھی، جس میں کچھ ایسی تڑپ تھی کہ سن کر اس کی طبیعت اداس و بوجھل ہونے لگی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس نہ کی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی چھوٹی بہن چھت پر موجود اسٹور سے بستر نکالنے گئی کہ یکایک اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سائرہ چھت پر ٹانگیں اوپر سر نیچے کیے کھڑی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے اور زیادہ پریشانی اس سے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سائرہ کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سائرہ کو ہوش آنے لگا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو گئی۔ گھر میں اس صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہروں پر بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ رخصت ہو کر ایک دوسرے شہر آ گئی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت کم ہی گھر بنے ہوئے تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر۔ یہ 2 منزلہ گھر دیکھنے میں بہت پرانا تھا۔ اس کی تعمیر میں گزرے وقتوں کی عظمت کے نشانات چھپے تھے۔ نشانات بھلے ہی مخدوش تھے، لیکن عظمت رفتہ کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کا مرکزی داخلی دروازہ انسانی ہاتھ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ داخلی دروازے سے متصل سیڑھیاں، اس سے آگے وسیع بیٹھک، جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر وسیع دالان اور اس کی دوسری طرف رہائشی کمروں کی قطار۔ دوسری منزل بھی اسی ترتیب سے بنی تھی۔ چھت پر سب سے الگ تھلگ ایک واش روم تھا، جو کسی کے استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے عرصۂ دراز سے بند پڑا تھا۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 1000 قدم دور ایک قبرستان، جن میں تقریباً 300 قبریں ہوں گی۔ اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری بھی تھی، وہ بھی ایک قبرستان تھا جو غیر مذہب یعنی عیسائیوں کا تھا۔ اس کے علاوہ جو آبادی تھی وہ مختصر تھی، لیکن یہاں سے کم از کم ½ کلومیٹر دور تھی۔ سائرہ کا کمرہ اوپر والی منزل پہ تھا۔ گھر کے دائیں سمت والی دیوار کے باہر جو درخت تھا وہ اوپر آتے ہوئے اس کی کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ درخت اس سے بھی بلند تھا، جو کھڑکی سے اوپر جاتے ہوئے چھت تک پہنچ جاتا تھا۔ شادی سے پہلے سائرہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ کبھی کبھار وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، لیکن سسرال والوں نے بھی اس کے مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ اکثر لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ جب وہ اس طرح چیخیں مارتی ہوئی جاگی تو اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آئے۔ سائرہ کی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے شوہر نے چیخ کیوں ماری، اس بارے میں سب فکر مند تھے۔ اس کا شوہر کمر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بیڈ پر جھک کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ نیلے رنگ کے اس لیے کہ جب بہت زور سے تھپڑ مارا جائے تو اس جگہ پر خون جم جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پورے اسٹار واقعے کے بعد تمام لوگ سہم گئے اور اس کا شوہر سلیم بہت رو رہا تھا۔ سائرہ کی جو حالت تھی وہ تو الگ تھی، لیکن جب اس کی کمر پر تھپڑ کا نشان پڑا تو وہ مخمصے میں پڑ گیا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ واقعی کسی اور مخلوق نے ایسے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سائرہ نے سوتے میں جان بوجھ کر کمر پر تھپڑ مار دیا ہے۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے واپس دبئی چلے جانا ہے، تو بہتر رہے گا کہ وہ سائرہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور، پھر وہاں سے مری۔
मरी से सीधा वापस। लाहौर में अजीज़ों के यहाँ ठहरना था और मरी में होटल में क़याम करना था उनको। लाहौर में वो बहुत जगहों पर घूमे। सायरा को सबसे ज़्यादा शाही किला और बादशाही मस्जिद पसंद आए। इसे इन तारीख़ी इमारत में से तारीख झांकती नज़र आ रही थी। इसकी तारीख़ी इमारत से दिलचस्पी को देखते हुए सलीम के रिश्तेदारों ने फैसला किया कि इनको 2 और तारीख़ी मकामात भी दिखाए जाएं, जिनमें एक शालामार बाग और दूसरा मकबरा जहांगीर। सलीम की कज़न ने कहा कि पहले शालामार बाग चलते हैं, फिर वहाँ से मकबरा जहांगीर चले जाएंगे और फिर वहाँ से वापसी पे रंग रोड से सीधे घर चले जाएंगे, जो उनके लिए बेहतर रहेगा। वो शाही किला से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। 2 मोरियां पुल से वो रेलवे पुल के नीचे से होते हुए पीछे बागनपुरा वाली रोड पे निकल आए। इस रोड पे चलते हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए शालामार बाग पहुंच गए। वहां पे आधा घंटा रुकने के बाद वापसी इसी रास्ते से होते हुए मीनार पाकिस्तान के दाईं तरफ से गुजरते हुए ट्रैफिक के हुजूम के साथ साथ रावी के पुल को पार करके शाहदरा के मकाम पर जा निकले। शाहदरा पहुंचने पे वो दाएं तरफ मुड़कर शाहदरा की आबादी की तरफ मुड़ गए। वहां से जीटी रोड से सीधा रावलपिंडी की तरफ जा रहा था। बाएं तरफ मुड़े तो शेखुपुरा और फैसलाबाद की तरफ रोड जा रहा था। शाहदरा की तरफ रुक करने के बाद शायद 2 या 3 मिनट के ड्राइव के बाद वो मकबरा जहांगीर पर पहुंच गए। ये मकबरा लाहौर से बाहर होने की वजह से और दूसरा हमारे मजमूई मुआशरती रवैये की वजह से ऐसे ही जैसे सौतेला नापसंदीदा बच्चा। जो लोग तारीख़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो लाहौर तारीख़ी इमारत घूम भी जाएं तो बहुत सौ को पता ही नहीं कि मकबरा जहांगीर लाहौर से बाहर शाहदरा के मकाम पर है। हालांकि कुछ साल पहले इस मकबरे की तज़ीन व आराइश की गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जिस वक्त ये लोग पहुँचे तो इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वीरानी छाई हुई थी। यहाँ पहुँचने के बाद ही सायरा की कैफियत अजीब सी हो गई थी, लेकिन इसने किसी पर ज़ाहिर ना होने दिया। सलीम अपने कज़न के साथ नमाज अदा करने चला गया और वो दूसरी खातून के साथ वहीं पर ईंटों के बने तारीखी फर्श के एक कोने पे बैठ गई। सायरा बैठी रही और दूसरी खातून इधर उधर टहलने लगी। ये अपने ध्यान में घुटने पे कोहनी टिकाए और हाथ पे थोड़ी रखे किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी कि अचानक इसके सामने एक मलंग आ खड़ा हुआ, जिसका हुलिया अजीब सा था। उसने जर्द रंग की हुडी पहन रखी थी और गले में मुख्तलिफ रंगों की मालाएं। वो शायद 30 साल का होगा और उसके सामने खड़े होकर बजाय कुछ मांगने के अपने लाल अंगारा आंखों से मुसलसल उसे घूरे जा रहा था। सायरा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वो घूम फिर कर इसकी तरफ सीधा इसकी आंखों के सामने जा खड़ा हुआ। बहुत ही पुरअसरार सा अंदाज था उसका। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन एक तब्दीली ये आई कि इसने मुंह से कुछ कहने सुनने के बगैर अपना हाथ इसके सामने फैला दिया। सायरा ने चाहते हुए भी इसे कुछ ना दिया और कहा कि माफ़ करो, लेकिन वो बार बार मना करने के बावजूद वहाँ से गया नहीं, बल्कि वहीं घास पर रेंगने लगा। इसकी हुडी खासी छोटी थी और सायरा शर्म से पानी हो रही थी। वो मुंह घुमाकर बैठ गई। यकायक वो मलंग अपनी जगह से उठा और एक ही लम्हे में आगे बढ़कर सायरा के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और सायरा की आंखों के बिल्कुल सामने खड़े होकर धमाल डालना शुरू हो गया। धमाल एक मखसूस अंदाज का डांस है, जिसे आम जुबान में हाल खेलना, जिसमें नाचने वाला अपने आप में मगन होकर नीम बेहोशी की हालत में नाचता रहता है। सलीम और उसका कज़न भी आ गए, लेकिन सायरा खौफजदा नज़रों से इस आदमी को नाचते हुए देख रही थी। तेजी से नाचते हुए आदमी के बाल वहशतनाक तरीके से हवा में उड़ रहे थे। कुछ देर बाद सायरा के हवास भी बहाल हुए और इसका वजूद पहले की तरह हल्का फुल्का हो गया और वो लोग वहाँ से निकल आए। रात सुकून से गुजरी और अगले रोज़ वो मरी के लिए निकल गए। सलीम को यकीन था कि मरी की आबो हवा सायरा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, लेकिन यह खाम ख्याली थी। मरी में सायरा का एक एक लम्हा मुश्किल हो गया। वो जिस पहाड़ की तरफ देखती उसे लगता कि बुलंदियों से बहुत से लोग दौड़ते हुए नीचे उतर रहे हैं, और जिस दरख्त को देखती उसकी पत्तों में से अपनी तरफ देखती हुई नजरें नजर आती। सलीम ने ये सूरत हाल देखते हुए अपना हनीमून अधूरा छोड़ा और सायरा को लेकर वापस घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सायरा बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। वो ज़रूरत के वक्त भी ज़ुबान से कुछ कहने के बजाय इशारा कर देती, बहुत ही कम अल्फाज अदा करती थी और चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत भी अंदरूनी कैफियत की अक्कासी करती थी। लेकिन सबसे बड़ी पहचान अल्फाज से होती है। सायरा के अल्फाज इतने कम हो गए थे कि इसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो बिल्कुल खामोश बैठी रहती और फिज़ा में घूरती रहती। किसी वक्त अचानक ही चौंक जाती और एक झरझरी लेकर अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पे जा बैठती। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। किसी वक्त हम जिस कैफियत को परेशान कुन समझते हैं, वो ज़्यादा परेशान कुन कैफियत अजाने से बहुत बेहतर महसूस होना शुरू हो जाती है। इसकी जो खामोशी और पुरअसरार अंदाज खटकता था, सबको इनके लिए नई मुसीबत पैदा हो गई। अब ये हुआ कि वो बैठे बैठे अचानक सलीम की धुआंधार पिटाई शुरू कर देती थी। इस हालत में उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। सारे घर वाले भी मिलकर उसे काबू नहीं कर सकते थे। इसमें इतनी ताकत आ जाती जैसे 10 आदमियों का जोर एक ही इंसान के अंदर आ जाए। वो सब उसे संभालते संभालते निढाल हो जाते और वो अचानक खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती। जब तक सलीम की एक हड्डी तो लाजमी टूट चुकी होती थी,
وہ خاموش تو تھی لیکن اب سہمی ہوئی رہتی تھی۔ سائرہ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کے سسرال میں سب نہایت اچھی اور نرم طبیعت کے مالک تھے کہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں عام طور پر سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتا ہے کوئی۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا سکے۔ سلیم کے جانے کے بعد سائرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ وہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے۔ جیسے وہ چاہے وہ اسی میں خوش ہیں۔ سائرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور بیچ بیچ میں واپس آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی اور وہ نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ ہی دنوں پہلے اس کی حالت کیا تھی۔ چند دن گزرے تو اس کی ساس اسے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سے میں گھر سے واپس آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہے لیکن یقین کریں میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سائرہ کی ساس ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا بیٹی کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تم سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں تم پہ کوئی شک نہیں ہے، تم جیسے خوش اور صحت مند رہو ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیا سائرہ سلیم کے پاس جانے کے بعد طبیعت بہتر ہو جائے گی یا پھر اس کی وہی حالت رہے گی؟ اس کے لیے انتظار کیجیے ہماری اگلی ویڈیو کا۔ اللہ حافظ۔